الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراہیم إنك حمید مجید. میرے انتہائی عزیز اور محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں اور انتہائی قابل احترام خواتین اسلام، ہمارے آج کا درس سورہ الحجرات کے ابتدائی حصے کے 7 قوانین میں سے چوتھا قانون ہے. پہلا قانون اللہ کی ادب کے بارے میں تھا، دوسرا قانون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے بارے میں تھا، اور تیسرا قانون جو معاشرے کی اچھی زندگی کے لیے ایک بنیاد ہے وہ یہ کہ ہر سنی سنائی خبر پہ یقین نہ کیا کرو بلکہ کارروائی کرنے سے پہلے تحقیق کر لیا کرو. آج جو چوتھا قانون ہے یہ ان تمام قوانین سے زیادہ معاشرتی لحاظ سے اہم ہے. اس میں معاشرے کے لیے یعنی بنیادی مسئلہ ہے معاشرے کا وہ یہ کہ جب لوگ آپس میں اکٹھے رہتے ہیں، معاشرتی زندگی گزارتے ہیں تو آپس میں تو میں ہو جاتا ہے. کبھی کبھار بچوں کی لڑائی کی وجہ سے مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، کبھی بڑوں کی لڑائی کی وجہ سے، کبھی کسی خاص وجہ سے نہیں بلکہ ویسی حالات خراب ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک فطری سی بات ہے کہ بدمزگیاں آ جاتی ہے، تعلقات میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے، خرابی آ جاتی ہے، تو میں کے نتیجے میں کبھی لڑائی جھگڑے تک نوبت پہنچ جاتی ہے. لیکن جتنے بھی جھگڑے آپ دیکھتے ہیں، جتنی بھی لڑائیاں آپ دیکھتے ہیں، ان تمام لڑائیوں میں اگر آپ غور کریں گے تو آپ دیکھیں گے اور آپ کو یقین آ جائے گا کہ شروع میں جہاں سے لڑائی شروع ہو گئی تھی وہ بات بہت چھوٹی تھی یا بالکل نہ ہونے کے برابر تھی، کچھ نہیں تھا. لیکن شیطان نے آ کر لوگوں کو اکسایا، لوگوں کو لڑایا، اور اس لڑائی کے نتیجے میں آخرکار معاملہ بڑی لڑائی تک پہنچ گئی، پھر قتل و غارت تک بات پہنچ گئی، پھر دشمنیوں تک بات چلی گئی، اور آخرکار 2 خاندان اور خاندانوں کے بعد 2 قومیں آپس میں دشمن بن گئی اور پوری زندگی فساد سے بھر گئی. اس لیے اگر شروع ہی میں اس فساد کو کنٹرول کیا جائے، شریعت نے یعنی اسلام نے ہمیں جو تعلیمات دی ہے وہ یہ ہے کہ جہاں سے خرابی پیدا ہوتی ہے وہیں پر بریک لگایا گیا ہے. جہاں خرابی کی طرف راستہ جاتا ہے اس راستے کو بند کر دیا ہے. اب دیکھیں سورہ نور کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں ایک پابندی لگائی گئی ہے، کچھ چیزیں ایسی ہے کہ گھروں میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو. کسی اور گھر میں دوسروں سوائے اپنے گھر کے باقی گھروں میں جب بھی آپ داخل ہو تو اجازت کے بغیر داخل نہ ہو، اور اجازت سے پہلے گھر کے اندر پردے کے پیچھے سے نظر بھی نہ ڈالا کرو.
اگر نظر داخل ہو جاتا ہے تو فرمایا اذا دخل البصر فلا اذن، اگر نظر اندر داخل ہو گئی ہے تو پھر اجازت کی ضرورت ہی نہیں ہے، اجازت پھر کس بات کی؟ یہ ایک پابندی لگائی گئی ہے۔ اب دیکھیں دوسری پابندی کیا لگائی گئی؟ یہ پابندی لگائی گئی کہ اپنی نظریں نیچے رکھو، پرائی عورتوں کو نہ دیکھو، اور عورتوں کو حکم ہوا پرائی مردوں کو نہ دیکھا کرو۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ نظر بدکاری کا پیغام رسان ہے۔ سب سے پہلے بدکاری کی بنیاد وہ بد نظری ہے۔ کوئی نگاہ پڑ گئی اور نگاہ پڑنے کے بعد سارا معاملہ خراب ہو جاتا ہے، اسی کی نتیجے اسی پر یہ پوری بلڈنگ پھر تعمیر ہوتی ہے۔ تو بریک لگایا گیا کہ یہاں نظر کی حفاظت کرو۔ اب نظر کی حفاظت اتنا بڑا نسخہ ہے بدکاری سے بچنے کے لیے کہ اس سے بڑا کوئی اور نسخہ نہیں ہے۔ اور قرآن کریم نے اس لیے فرمایا کہ مومنوں سے کہہ دو قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، مومنوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں بچاؤ اور شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ نظر بچاؤ اور شرمگاہ کی حفاظت کرو یعنی نظر نیچے کرو، نظر نیچے کرنے سے بچے، اگر اوپر دیکھنے سے نظر بچتا ہے تو بچاؤ، جس طرف بھی دیکھنے سے نظر بچتا ہے بچاؤ اسے۔ اب اگر نظر بچ گئی فرمائے شرمگاہوں کی حفاظت کرو، تو شرمگاہ کی حفاظت خود بخود ہو جائے گی۔ نظر نہیں بچی تو شرمگاہ کی حفاظت بھی نہیں ہو سکتی۔ اب دیکھیں یہ وہ انسدادی طریقہ ہے، اور یہ وہ پہلی سیڑھی ہے کہ اسلام نے وہاں پہلی سیڑھی پہ بریک لگایا، نہیں یہ کام یہاں سے تم نہ کرو۔ اب جہاں یہ سڑکوں پر ہمارے ملک میں تو زیادہ نہیں، بعض جگہوں پہ موٹر وے پہ وغیرہ نشانات لگے ہوتے ہیں، لیکن بیرونی دنیا میں یا عرب ممالک میں یا جہاں بھی آپ یورپ میں امریکہ میں جاتے ہیں تو وہاں اگر کوئی پسلن آ رہا ہے، کوئی خطرناک جگہ آ رہی ہے تو پہلے سے وہ بریکر آ رہے ہیں اور وہ بورڈ آ رہے ہیں کہ تم نے یہ کام احتیاط کرنا ہے، آگے کوئی ایسی جگہ آ رہی ہے۔ یہ کیوں؟ یہ آپ کی سپیڈ کو کم کرنے کے لیے اور آپ کو موجودہ آنے والے خطرے سے بچانے کے لیے۔ اب یہاں بھی مومنوں کے آپس کی بڑی بڑی دشمنی سے بچنے کے لیے باقاعدہ بریکرز لگائے گئے۔ یا یہ ہوا کہ جب بھی کسی دو بھائیوں کے درمیان کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا تم جلدی اس کی اصلاح کر لو۔ معمولی سی بات تھی، بچوں کا جھگڑا تھا، بڑوں کا جھگڑا تھا، کوئی تو میں تھا، جلدی اب تم اصلاح کر لو، اس بات کو جلدی ختم کرو۔ بعض لوگ کبھی انتظار کرتے ہیں، چلے صبر کرتے ہیں، آرام سے آہستہ سے بات کریں گے، ابھی رہنے دو اس طرح۔ یہ غلط بات ہوتی ہے۔ فوراً کوشش شروع کرے، وہ کوشش بے شک اس میں وقت لگے صلح کرنے میں۔ جب آپ صلح کی مہم شروع کر دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ برکتیں، وہ رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ یہ دشمنی نہیں بنے گی بلکہ صلح ہو جائے گی۔ میاں بیوی کے درمیان جب کوئی آپس میں خرابی ناچاکی پیدا ہونا شروع ہو جائے، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نسخہ بتایا ہے۔ وہ نسخہ یہ بتایا ہے کہ اگر تمہیں خوف ہو کہ ان دونوں کے آپس میں تعلقات خراب ہو رہے ہیں تو کیا کرو؟ ایک کام کرو، بڑا ایک نسخہ بتایا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان تمہیں معلوم ہو گیا کہ یہ میاں بیوی ایسی حالت پر پہنچ رہے ہیں کہ یہ معاملہ پھر اصلاح کا قابل نہیں ہوگا، خرابی پیدا ہو گئی ہے، تو اس کے حل کے لیے قرآن نے طریقہ بتایا، فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، تم دو افراد مقرر کرو، ایک شخص جو ثالث کی حیثیت ہو وہ عورت کی طرف سے، دوسرا مرد کی طرف سے، کوئی ہوشیار ثالث قسم کا سمجھدار آدمی دونوں طرف سے مقرر ہو۔ یہ جب آپ مقرر کرتے آپ کا کام یہ ہے، آپ دو ثالث مقرر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایک ضمانت لی ہے، ایک ذمہ داری لی ہے پوری۔ فرمایا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، اگر یہ دونوں ثالث جو مقرر کیے گئے ہیں، اگر یہ دونوں صلح چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان میاں بیوی کے درمیان موافقت کی کوئی سبیل نکال دے گا۔ یہ تب اگر یہ دونوں چاہتے ہیں، تو اگر مومن چاہتے ہیں معاشرے میں اصلاح کرنا، اور پھر جتنا مشکل سے مشکل صلح کیوں نہ ہو، لوگ سمجھتے ہیں یہ تو صلح نہیں ہو سکتا، یہ تو بہت مشکل سے ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور
کوئی سبیل نکال دے گا اگر یہ لوگ صلح کرنا چاہتے ہیں، دل سے چاہتے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ نام صلح کرنے والے کا رکھا ہے لیکن وہ دشمنی پیدا کرنے میں لگی ہوئی ہے، صلح کے عمل کو بگاڑنے کے لیے لگی ہوئی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مدد نہیں فرماتا۔ یہاں جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی مومنوں کی دو جماعتیں، مومنوں کے دو گروہ، دو افراد آپس میں لڑ پڑے، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان دونوں کے درمیان تم اصلاح کیا کرو، اصلاح کی کوشش کرو کہ دونوں کی صلح ہو جائے۔ اس لیے کہ بہت چھوٹی بات ہوتی ہے، آج صلح ہو جائے گی اور کل پہ اگر یہ بات چلی گئی، پرسوں پہ بات چلی گئی، مہینہ گزر گیا، سال گزر گیا، پھر اس سے دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہے۔ کیونکہ جب بغض آتا ہے، حسد آتا ہے، حسد کے نتیجے میں پھر وہ یہ حسد کی بلڈنگ وسیع ہوتی جاتی ہے، شیطان آتا ہے، اس میں مزید انگلیاں مارتا ہے اور وہ وسوسے ڈالتا ہے دلوں میں، اس نے یہ کیا تھا، اس نے وہ کیا تھا، یہ سب جب تک آپ نے ان دونوں کا آپس میں ملایا نہیں ہوتا۔ آپ نے تجربہ کیا ہوگا، جو لوگ صلح کرتے ہیں لوگوں کے درمیان، انہوں نے تجربہ کیا ہوگا، ایک فریق بھی بالکل اونچی چوٹی پر ہے کہ نہیں وہ نہیں اترتا نہیں ہے، دوسرا اس سے زیادہ اونچی چوٹی پر ہے، اترتا نہیں ہے، لیکن جو ہی یہ آپس میں گلے ملتے ہیں فوراً وہ معاملہ بدل جاتا ہے، دونوں اتر جاتے ہیں، اس لیے کہ شیطان بھاگ جاتا ہے یہاں سے جب صلح ہو جاتی ہے۔ ہم بھائی آپس میں دشمن بن چکے ہوتے ہیں، ان کے مسائل حل کرنے سے پہلے ان کو بھائی بنانا ہوتا ہے۔ بھائی اب دونوں بھائی ہیں، اب جب بھائی ہے تو پہلے بھائی بن جاؤ، بھائی بننے کے بعد یہ سارے مسائل بڑے آسان ہیں۔ یہ تجربہ ہوا ہے، میرا بھی ہے، آپ کا بھی ہے، کہ جہاں بھائیوں کے درمیان کوئی چپقلش پیدا ہوئی، کوئی اختلاف پیدا ہو گیا ہے، کوئی معاملہ بگڑ گیا ہے، تو اس سے پہلے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ بھی مصلح ہوتے ہیں، مخلص ہوتے ہیں، کہ سب سے پہلے اس مسئلے کو حل کرے، جس چیز پہ اختلاف ہے، جس پہ جھگڑا ہے، لیکن وہ حل نہیں ہو پاتا، بڑی مشکل بھئی وہ حل ہی نہیں ہوتا، کوئی مان نہیں رہا۔ اس سے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ان کو بھائی بھائی بنا دیا جائے، ان کو آپ بھائی بھائی بنا دیں، پہلے بھئی آپ بھائی چارہ بحال کریں، آپ بھائی بن جائے۔ یہ چیز، یہ زمین جس پہ اختلاف ہے، یہ کاروبار جس میں اختلاف ہے، یہ کوئی اور مسئلہ جیسے بھی ہے، اس کو چھوڑے، ابھی وہ بعد میں حل ہوگا۔ وہ جب ہم بھائی بن جائیں گے تو بھائی بھائی کے ساتھ بیٹھ کر ایک دوسرے کو کئی رعایتیں دیتے ہیں۔ زمین پہ اختلاف ہے، وہ حدود مقرر کر رہے ہیں، جھگڑا ہے، لڑائی ہے، وہ حل ہی نہیں ہوتا، لیکن جب آپ نے پہلے بھائی بنا دیا تو پھر چھوٹا بھائی بڑے سے کہتا ہے بھائی تم رکھو، جہاں اینٹ رکھتے ہو وہاں رکھو، جہاں لکیر مارتے ہو مار دو، بڑا بھائی چھوٹے سے کہتا ہے چلو تم مار دو، اس لیے کہ وہ بھائی بن گئے۔ ہم پہلے بھائی چارہ قائم نہیں کرتے اور مسائل حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پہلے یہ نہیں، پہلے بھائی چارہ قائم کرو، پہلے ان کو بھائی بنا دو پہلے، جب یہ بھائی بن جائیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یا اس لیے قرآن کریم نے خود تفصیل کے ساتھ بتایا ہے کہ چونکہ یہ بھائی ہے، تو فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، دونوں کے درمیان اصلاح کرو۔ ہاں تمہیں معلوم ہو گیا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، تمہیں معلوم ہو گیا کہ ان دونوں فریقوں میں سے ایک فریق زیادتی کر رہا ہے، ایک فریق ظلم کر رہا ہے، راہ راست پہ، صحیح راستے پہ انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا، تو پھر تم کیا کرو؟ پھر بھی خاموش نہیں بیٹھنا، پھر تم اس فریق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ جو مظلوم ہے، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ اور یہ کیوں؟ یہ اس لیے ہے کہ پورا معاشرہ اگر ظالم کا بائیکاٹ کرتا ہے تو ظالم اپنا ظلم چھوڑ دیتا ہے، لیکن اگر معاشرہ ظالم کی مدد شروع کرتا ہے تو ظاہر بات ہے پھر تو ظالم اور طاقتور ہو جاتا ہے۔ تو ظالم کو طاقتور نہ بننے دو، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ تاکہ اس کو پتہ چل جائے کہ میں اکیلے رہ جاؤں گا۔ اور اگر وہ لڑائی شروع ہے تو جس قسم کی لڑائی شروع ہے اسی میں تم مظلوم کے ساتھ شریک ہو جاؤ، جو ظالم ہے، جو بغاوت کرنے والا ہے، جو زیادتی کرنے والا ہے، تاکہ وہ اپنی زیادتی سے باز آ جائے۔ مسئلہ یعنی مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ وہ ظالم کو ظلم سے روک دینا ہے۔ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، فرمایا اگر اس نے رجوع کر لیا، اس ظالم گروہ نے یا ظالم شخص نے رجوع کر لیا، جب اس نے رجوع کر لیا
تو پھر فوراً تم کیا کرو، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، پھر تم آپس میں سب دونوں کے درمیان اصلاح کرو، لیکن عدل کے ساتھ۔ عدل اس لیے کہا اور پھر قسط کہا۔ عدل اصل میں کہتے ہیں عدالتی انصاف کو، عدالتی انصاف کو، جو عدالت کا انصاف ہے، یعنی عدالت جو فیصلہ کرے، لیکن ممکن ہے عدالت غلطی پر ہو، عدالت صحیح نتیجے پر نہ پہنچی ہو، لیکن وہ فیصلہ اگر اس نے، جج نے رشوت نہیں لی، قاضی نے رشوت نہیں لی ہے، کوئی کچھ لو کچھ دو والا معاملہ نہیں کیا ہے، یعنی قاضی نے اپنے آپ کو، اپنے فیصلے کو بیچا نہیں ہے، تو پھر جو بھی فیصلہ یہ کرے گا دلائل کی بنیاد پر کرے گا، جو فیصلہ کیا وہی نافذ ہوگا اور وہی عدل شمار ہوگا۔ لیکن ممکن ہے حقیقت میں وہ عدل نہ ہو، حقیقت میں اس میں دوسرے پر ظلم ہوا ہو، لیکن قسط کہتے ہیں حقیقی انصاف کو۔ تو تم حقیقی انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، ان کے درمیان صلح کرو۔ یہ اس لیے یہ جو ہمارے لوگ ہوتے ہیں، خصوصاً جہاں جرگہ سسٹم ہوتا ہے، ہمارے قبائلی علاقوں میں یہاں پورا جرگہ سسٹم ابھی تک چل رہا ہے، وہی اسی میں فیصلے ہوتے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک طرف تو دو فریقوں میں سے ایک جو ظالم ہے، اس ظالم نے ظلم کیا ہے مظلوم پر، لیکن دوسری طرف دیکھیں تو جرگہ بھی ظالم کے ساتھ کھڑا ہو گیا، اور پھر کہتے ہیں جرگہ کا فیصلہ جو نہ مانے تو اس پہ یہ جرمانہ ہوگا، یہ جرمانہ، جو فیصلہ نہیں مانے گا، تو جو غریب مظلوم ہے وہ فیصلہ نہیں مانے گا، ظاہر وہ تو کہ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے تو اس کو پھر مزید جرمانہ ہوگا، اس لیے وہ خاموش رہتا ہے، اور یہ جرگہ کا فیصلہ ہے۔ یہ کئی بعض جگہ پنچایت ہے، تو پنچایت نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، تو فرمائی ایسا نہیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، اور تم انصاف کرو، حقیقی انصاف، ان اللہ یحب المقسطین، یقیناً اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور فرمایا یہ اس لیے ہے، حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہے، انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہے، فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرو، یعنی ہم سب ایک آدم و حوا کی اولاد ہے، مومن ہے تو مومنوں کا رشتہ نسبی رشتے سے کہیں بڑھ کر اہم ہے، تو جب آپس میں بھائی ہے نا، تو بھائی کا تقاضا یہ ہے بھائی چارے کا کہ آپس میں پھر صلح ہو جائے، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرو۔ جس طرح گھر کے اندر بھائی لڑ رہے ہوتے ہیں تو تیسرا بھائی، دو بھائی لڑ رہے ہیں تو تیسرا اور چوتھا وہ آرام سے نہیں بیٹھ سکتے، وہ اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اس لیے معاشرے میں جب مومن آپس میں لڑ رہے ہو تو باقی لوگ اس سے بری ذمہ نہیں ہو سکتے، اس سے مستثنیٰ نہیں ہو سکتے، یعنی وہ یہ نہیں کہ آرام کی زندگی گزار سکیں گے۔ اور فرمایا یہ تم چون کے بھائی ہو تو بھائیوں کے درمیان اصلاح کیا کرو، بھائیوں کے درمیان لڑائی جھگڑے پیدا نہ کیا کرو۔ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور تم اللہ سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو تاکہ تم پر رحم ہو جائے، تاکہ تم پر رحم ہو۔ گویا اللہ کی رحمت کا ذریعہ وہ آپس میں اصلاح کا ہے، کہ آپس میں اصلاح ہو، آپس میں صلح ہو، لوگ محبت سے رہے، شفقت سے رہے۔ یہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ آپس میں شفقت اور محبت سے رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى، مومنوں کو تم دیکھو گے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی میں، بھائی چارے میں، محبت میں، گویا کہ یہ ایک جسم کی مختلف اعضاء ہے، جب جسم میں کسی ایک عضو کو کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے پورا جسم اس کے ساتھ بے خوابی میں اور بخار میں شریک ہوتا ہے۔ اسی طرح مومنوں کا جسم ہے کہ تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہے، اس لیے جہاں بھی بھائیوں کے درمیان کوئی مسئلہ آ جائے تو بھائیوں کے درمیان اصلاح کرو، اور فرمایا اللہ کی نافرمانی سے ڈرو تاکہ تم پر رحم ہو جائے، یعنی جو اللہ کی رحمت چاہتا ہے۔ اب دیکھیں عموماً ہمارے گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت بند ہو گئی ہے، اللہ کی رحمت بند ہو گئی ہے، مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، اور پھر دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ ہم پر رحم فرمائے، لیکن آپس میں دو بھائی آپس میں بولتے نہیں ہیں، بہنیں آپس میں بولتے نہیں ہیں، ساس اور بہو آپس میں بولتے نہیں ہیں، بہنیں آپس میں بولتی نہیں ہیں، گھروں کے اندر خواتین ایک بھائی کی بیوی ہے دوسری بھائی کی بیوی آپس میں لڑائی جھگڑا اور بولتے نہیں ہیں،
جہاں جہاں بات چیت بند ہو جاتی ہے اللہ کی رحمت بند ہو جاتی ہے۔ آپ اگر چاہتے ہیں، خواتین چاہتی ہے ہمارے گھروں پہ اللہ کی رحمت برسے، رحمت کے فرشتے آئے ہمارے گھروں میں، محبتیں قائم کرو، محبتیں بڑھا دو ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کو ہدیے تحفے دے دیا کرو، ایک دوسرے کے غم درد میں دکھ درد میں شریک ہو جایا کرو، اور ایک دوسرے ساتھ بات چیت کبھی بند نہ کیا کرو، اسی لیے کہ بات چیت بند کرنے سے اللہ کی رحمت بند ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ مومن کے لیے حلال نہیں ہے، لا يحل لمؤمن ان يهجر اخاه فوق 3 لیال، مومن کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ 3 دن سے زیادہ بائیکاٹ رکھے، بات چیت کرنا بند رکھے، یہ ٹھیک نہیں ہے، مومن کے لیے حلال نہیں ہے۔ تو اگر ایک شخص اس میں مبتلا ہے تو وہ مسلسل حرام کام میں مبتلا ہے، مسلسل حرام میں مبتلا ہے، جس کے نتیجے میں ظاہر بات ہے اللہ کی رحمتیں بند ہو جاتی ہے۔ جہاں حرام کام شروع ہو جاتے ہیں، جہاں اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو حلال کر دیا جاتا ہے، جہاں رشتوں کو توڑ دیا جاتا ہے، ظاہر بات ہے وہاں فسق و فجور جگہ لے لیتے ہیں، اور پھر اللہ ناراض ہو جاتا ہے، پھر رحمت کے فرشتے آنا اس گھر میں بند ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم آپس میں صلح کرنا، اصلاح کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنا۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا نا کہ تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم آپس میں محبت نہ کرو، اور محبت کس چیز سے بڑھے گی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سے، افشوا السلام بینکم، سلام عام کرو، محبت پیدا ہو جائے گی۔ اب دیکھیں 2 آدمی کبھی کبھار بولنا بند ہو جاتا ہے، بہت اہم بات آپ سن لیں، بولنا بند ہو گیا تو پھر کیا ہے؟ ایک بڑا ہے دوسرا چھوٹا ہے، یا ممکن ہے ایک کا مرتبہ کوئی بڑا ہو، ایک عالم ہے دوسرا جاہل ہے، ان پڑھ ہے، ایک کوئی بڑے مرتبے والا مالدار ہے دوسرا غریب ہے، ایک باپ ہے دوسرا بیٹا ہے، باپ بیٹے کا تو خیر دوسرا معاملہ ہے، لیکن عام مسلمانوں کے درمیان جو بڑے چھوٹے ہوتے ہیں تو اکثر ہم یہی کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں دیکھو میں استاد ہوں یہ شاگرد ہے، میں مالدار ہوں یہ وہ غریب آدمی ہے، میں عمر میں بڑا ہوں سفید ریش ہوں یہ ابھی چھوٹا 20 سال کا 25 سال کا بچہ ہے، یہ آ کر مجھ سے معافی مانگے گا اور مجھ سے بات شروع کرے گا، یہ پہل کرے گا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پوری جھنجھٹ کو ختم کر دیا ہم سے، بلکہ ہمیں ایک طریقہ بتایا، جب آپس میں 2 لوگ بولنا بند کر دیتے ہیں، فرمائے وَخَيْرُهُمَ الْبَادِئُ وَخَيْرُهُمَ الْبَادِئُ، ان میں بہتر وہ ہے جو سلام کی ابتدا کرے، تو جو ابتدا کرے گا سلام کا بس اس نے اجر لے لیا، اس نے اجر لے لیا۔ جو جلدی گیا کسی کے پاس اور کہے دیکھیے اس سلام میں آپ کبھی تجربہ کر لیں، یعنی میں نے بھی تجربہ کیا ہے، آپ جس نے نہیں کیا وہ کر لے، ممکن ہے بہت سارے لوگوں کو یہ تجربہ ہو چکا ہوگا۔ سلام میں اللہ نے اتنی محبت رکھی ہے، اتنی محبت، اسی سی محبت بڑھ جاتی ہے، حدیث میں بات آئی ہے۔ جہاں کہیں کسی کے ساتھ آپ کی چپ کلش ہے، کوئی ناراضگیاں ہے اور آپ اسے بولتے نہیں ہیں، آپ جا کر بغیر کسی تمہید کے کہ کسی نے اس میں بات کی، کسی نے اس میں آپ کو سمجھایا اس کو سمجھایا، اس سے پہلے آپ جا کر جو ہی وہ سامنے آ جائے آپ سے کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اب دیکھیے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئے گی، چہرے پہ بشاشت پھیل جائے گی، خوشی ایک رونق پھیل جائے گی۔ یہ سلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کمال رکھ دیا ہے، سلام ہی کے نتیجے میں یہ کام اس طرح ہوتا ہے کہ دشمنی ختم ہو جاتی ہے اور محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور آپس میں صلح کرنے کا عمل یہ جتنا جس معاشرے میں جاری ہو، جس معاشرے میں، جس گاؤں میں، جس بستی میں، جس خاندان میں کچھ لوگ ایسے مقرر ہو کہ جہاں کہیں 2 بھائیوں کے درمیان کوئی چپ کلش پیدا ہو جائے، خواتین ہو مرد ہو، بس فوراً وہ جا کر صلح کر لیتے ہیں، ایسے گھر پر اللہ کی رحمتیں برستی ہے، اور ایسے گھر دنیا میں بھی خوشیوں کا مرکز بن جاتا ہے، اور آخرت میں بھی وہ خوشیاں ہی خوشیاں اور اللہ کی جنت ان کے انتظار میں ہوتی ہے۔ جو لوگ اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں اللہ پھر جنت میں ان کو وہ نعمتیں دیتا ہے جس کا یہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد.